مشرق وسطی میں مکمل جنگ ہونے کا امکان نہیں، امریکہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے۔ عالمی ادارے صحت نے ایمپاکس کے تشخیصی ٹیسٹ کی منظوری دے دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ مشرق وسطی میں ایک مکمل جنگ ہونے والی ہے۔ صدر بائیڈن نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب اسرائیل ایران کی طرف سے کیے گئے میزائل حملوں کے خلاف جوابی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ تاہم صدر بائیڈن نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ سے بچنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کتنے پر اعتماد ہیں کہ اس جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے تو بائیڈن نے کہا، یقین نہیں ہے کہ ایک مکمل جنگ ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جنگ سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ تہران کے حملے کا جواب دینے کے آپشنز پر بات کر رہا ہے، جن میں تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن جب بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے تو بائیڈن نے کہا کہ کھلے عام اس پر بات نہیں کریں گے۔ صدر اس سے قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے کا حق ہے، لیکن امریکہ جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کریں گے اور نہ ہی جلدی کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے 5 سال کے وقفے کے بعد پہلی بار تہران میں نماز جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہی ہے۔ علی خامنئی نے کہا کہ ان کے بقول جارحیت کرنے والے ملک کے خلاف ہر ایک ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کے اسرائیل پر فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے حملے کو جائز قرار دیا، جسے اسرائیل دہشت گرد حملہ قرار دیتا ہے۔ انہوں نے لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی بھی حمایت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر ایران کے حملے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت ہوئی تو تہران مستقبل میں ایسی کارروائیاں کرے گا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ایران کے حملوں کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں اور شام کو جانے والی ایک اہم گزرگاہ تباہ کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ رات بھر ہونے والے ان فضائی حملوں کے بعد بیروت کے ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور کئی علاقوں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ادھر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 3 اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے بیروت پر حملے کا نشانہ وہ بنکر تھا جس میں لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے سینئر رہنما صفی الدین موجود تھے، جہاں وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسرائیل و حزب اللہ نے ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جے شنکر کی قیادت میں بھارتی وفد 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایس سی او کے اجلاس میں جے شنکر کی 2 دفعہ ملاقاتوں کی تفصیل کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد بتایا جائے گا۔ پاکستان کی دفتر خارجہ اس سے قبل یہ کہہ چکا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کو اسلام آباد کی میزبانی میں ہونے والے تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ عالمی ادارے صحت نے ایمپاکس مرض کی تشخیص کے لیے پہلے طبی ٹیسٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد اس وبا کا سامنا کرنے والے ممالک میں ایمپاکس کی تشخیص میں مدد ملے گی۔ اب تک یہ مرض 16 ممالک میں پھیل چکا ہے اور مختلف افریقی ممالک میں ایمپاکس کی وجہ سے 800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایمپاکس جسمانی رابطے سے ایک انسان سے دوسرے تک منتقل ہو سکتا ہے اور اس کی علامات میں بخار، پٹھوں میں درد اور جسم پر سرخ نشانات کا نمودار ہونا اس مرض کی خاص علامت ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔